ابن جریج نے بیان کیا، ان سے سلیمان اخول نے، ان سے طاؤس نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے، تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1621۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی شخص ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1622۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کوئی عمرہ میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کی پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1623۔ عمروں نے کہا کہ پھر میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1624۔ قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سعی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1625۔